بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ہی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ شاید کہ کسی اور رکن کے سلسلے میں اتنی تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 8 مصارف کا ذکر فرمایا ہے۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہاں بنیادی بات پہلے یہ سمجھیں کہ آج کے موضوع میں تقریباً 18 سے 19 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی، جو پوری کی پوری باتیں مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہوں گی۔ پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے مسلمانوں میں سے جو لوگ محتاج ہیں، غربت میں پریشان ہیں، ان لوگوں کی ضرورت اور حاجت پوری کرنا۔ مالدار بنانا مقصود نہیں ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، غریب کی حاجت پوری کرنا۔ حاجت پوری کرنے کے لیے اب کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حاجتیں مختلف ہوں یا حاجتیں ایک ہی ہوں، تو زکوٰۃ میں شریعت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ سونا چاندی کی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو سونے چاندی سے ہی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی پیسوں کی شکل میں ادا کریں۔ افضل اور ترجیح فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دی جائے، اناج، کپڑے، راشن وغیرہ کی شکل میں نہ دی جائے، اور اگر دی جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضلیت کی بات ہے چونکہ لوگوں کی ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف کی اہمیت اس کے ساتھ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مصارف کی تعین بھی خود اپنی طرف سے فرمائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات آپ خود امت کو بتا دیں کہ کہاں کہاں پر زکوٰۃ دینا ہے، جیسے کون کون سے اوقات میں نماز پڑھنا ہے، کن اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ روزے کے سلسلے میں تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں مصارف زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے بنیادی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے، جیسے زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کن مالوں پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، یہ سب چیزوں کے میں بہت بنیادی بات ہے مصرف زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ اس کی تعین اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی ہے، اپنی طرف سے خود ذکر فرمایا۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ مصارف کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے خود اپنی ذمہ داری سے اس کی تعین فرمائی، انبیاء کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا۔ تو امت کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مصرف کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں من میں آیا وہاں خرچ کر لیں، جس پر رحم آیا اس کو دے دیں، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ مانگا زکوٰۃ کی رقم میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ان 8 مدات میں سے نہیں ہو اور پھر تم کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو پھر یہ تم آگ کا انگارہ لے رہے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر تم ان 8 مصارف میں سے ہو جسے اللہ نے متعین کی ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے فَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ آتَيْتُكَ، اگر تم ان 8 مصارف میں سے تو میں تمہیں یہ زکوٰۃ بالکل دے دوں گا۔ اور دوسری دلیل مصارف کی اہمیت پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں مصارف کا ذکر فرماتے ہوئے انما الصدقات، انما عربی گرامر کے حساب سے تاکید والا لفظ ہے، یعنی حصر اور محدودیت کو بتانے والا لفظ ہے کہ زکوٰۃ انہی 8 مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے، کسی اور مصرف میں نہیں خرچ کی جا سکتی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انما کے لفظ کے ساتھ آیت کی ابتدا فرمائی، اس سے بھی مصارف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہیں خرچ کریں، اپنی منمانی سے خرچ کریں گے تو ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو ذکر کرنی ہے آج کے 18-19 باتوں میں سے، دوسری بات ہے زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیلات۔ نمبر 2، پہلا اور دوسرا مصرف زکوٰۃ کا کیا ہے۔ آیت کا جملہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین۔ پہلا اور دوسرا مصرف فقیر اور مسکین یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقیر اور مسکین کا ایک معنی جو استعمال ہوتا ہے ضرورت مند، یعنی فقیر کہتے ہیں ضرورت مند، حاجت مند، مسکین کہتے ہیں بہت زیادہ ضرورت مند۔ اب کون کتنا ضرورت مند ہے، کون غریب ہے، اس کا معیار کیسا متعین کیا جائے۔ سماج میں
بہت سے لوگ خود کو غریب سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ دوسروں کو غریب سمجھتے ہیں، جیسے کہ عام طور سے علماء برادری کو غریب سمجھتی ہے، اور بعض لوگ جنہیں زکوٰۃ دینا مشکل ہوتا ہو یا حرص اور لالچ بہت زیادہ ہو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں۔ تو غربت کا معیار کیا ہے کہ شریعت کس کو غریب بولتی ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے حساب سے بنیادی طور پر اس آدمی کو غریب کہا جائے گا جس کے پاس نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال موجود نہ ہو، یعنی اتنا مال نہ ہو جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو پھر وہ شریعت کی نظر میں غریب کہلائے گا۔ چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن کے والی کو زکوٰۃ کے اصولی اور تقسیم کے سلسلے میں حکم دیا تو فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، بخاری شریف حدیث نمبر 1395، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ جو مالدار ہے یعنی صاحب نصاب کے بقدر مال رکھتا ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جو نصاب کے بقدر مال نہیں رکھتا ہے اسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو غریب کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا مال نہیں ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی جا سکے، وہ شریعت کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ شریعت کی نظر میں غنی بھی وہی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جائے، اور تو اس لحاظ سے غریب بھی وہی ہوگا کہ اتنا مال نہ ہو جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی جا سکے۔ تو فقیر اور غریب مسکین یہ دونوں مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ضمنی طور پر ہمیں ایک دوسری بات یہاں سمجھنی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 18-19 باتوں میں سے ایک تیسری بات یہ ہے ضمنی طور پر، اس کی تفصیل آگے ذکر بھی کریں گے علیحدہ عنوان کے تحت میں۔ موجودہ حالات میں اتنا مال ہو جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی جا سکے، اور اتنا مال نہ ہو کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو، تو کیا مقدار ہو سکتی ہے؟ سونے کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا 9.25 تولے سونے کے قریب نصاب بنتا ہے، گرام کے حساب سے 87 گرام 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو اور چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 62 تولے کے قریب پہنچ جاتا ہے، 61 تولہ 300 یعنی 60 تولے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ تو سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے، یعنی 4-5 لاکھ ہوں گے تو زکوٰۃ کا مالک بنے گا۔ ادھر 50,000 کے قریب بھی ہو جائیں تو آدمی زکوٰۃ کا مالک بن جاتا ہے۔ تو عام طور سے علماء دیوبند کا یہی فتویٰ ہے، اس سلسلے میں دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، یہاں صرف خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ سونے کے نصاب کو بنیاد بنایا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عرب علماء نے سونے کے نصاب کو بنیاد بنایا ہے، اور علماء دیوبند اور عام طور سے ایشیا کے تمام علماء نے اس کو چاندی کا نصاب کو بنیاد بنایا ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ چاندی کے نصاب کی مالیت کو پہنچ جاتا ہو، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام کی مالیت 50-55 ہزار کے آس پاس ہوتی ہے، مارکیٹ ریٹ معلوم کر لیا جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ غریب ہے، اب چونکہ وہ مالدار ہے، اس پر خود زکوٰۃ فرض ہے تو وہ کیسے زکوٰۃ لے گا پھر؟ اور اگر سونے کا نصاب دیکھا جائے، جیسے کہ عرب علماء میں سے تقریباً علماء کا جو رجحان ہے، تو پھر وہ 4-5 لاکھ کے بقدر مالک ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ موجودہ زمانے میں 50,000 55,000 عام طور سے غریب آدمی کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، جیسے 1 تولہ سونا ہو گیا اور کچھ 10 تولے چاندی ہو گئی تو اس کے پاس بھی ہو گئے 50-60 ہزار روپے ہو گئے۔ جب گزارا مشکل ہو رہا ہے، خرچے نہیں نکل رہے ہیں، اسکول کے فیسز نہیں نکل رہے ہیں، علاج کے مسائل ہو رہے ہیں، قرضوں کے مسائل ہیں، تو پھر اس صورت میں چاندی کو بنیاد بنایا جائے گا تو پھر یہ لوگ خود زکوٰۃ دینے کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کہاں سے دی جائے گی؟ اس واسطے ہندوستان میں بھی بعض علماء کا رجحان ہے کہ چاندی کے نصاب کو بنیاد نہ بنایا جائے، موجودہ ایسے حالات کے پیش نظر سونے کے نصاب کو بنیاد بنایا جائے۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی کہ غریب ہے تو کیسا غریب سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 3 لاکھ کا مالک رہے گا بھی تو غریب نہیں ہوگا، چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو 55,000 کے قریب بھی ہو جائے تو مالدار ہو جائے گا شریعت کے چاندی کے نصاب کے حساب سے۔ اس لیے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہر صورت پہلا اور دوسرا مصرف جو ہم ذکر کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ فقیر اور مسکین یہ دونوں لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ ان پر زکوٰۃ فرض کی جا سکے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو لوگ اس لحاظ سے غریب نہیں ہیں، یعنی کھاتے کماتے ہیں، گھر بھی اچھا ہے، فرنیچر بھی اچھا ہے، گھر میں 2-2 3-3 بائک رکھے ہوئے ہیں، پہنتے بھی اچھا ہیں، دعوتیں بھی اچھی ہو رہی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو غریب سمجھ کر لوگوں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ بچوں کو بھاری اسکولوں میں پڑھانا ہے۔ کیوں لے رہے ہیں؟
بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آنے والے داماد کو لاکھوں روپے کے جوڑا جہیز دینا ہے، 20-25 تولے سونا دینا ہے، فرنیچر بہترین دینا ہے، اس لحاظ سے وہ سماج کی پوری رسومات مکمل کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا زکوٰۃ لینا ناجائز اور حرام ہے، چونکہ یہ شریعت کے نزدیک جب ان کے پاس آلریڈی سونا موجود ہے یا 55,000 یا 60,000 کے قریب ان کے پاس مالیت موجود ہے، تو علماء میشیا کے لحاظ سے یہ لوگ خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے تھا، یہ خود زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ تو اس واسطے جو آدمی ضرورت مند نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ محتاج آدمی موجود ہے، پھر بھی اپنی سماجی رسومات پورے کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ لیتے ہوں تو ان کا لینا ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حدیث میں فرمایا، من سأل وإن عنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار وقال النفیلی فی موضع آخر من جمر جہنم، تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 173۔ کیا فرمایا کہ جو آدمی مانگ رہا ہے زکوٰۃ کے یا صدقے کے پیسے، جبکہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کی وجہ سے وہ خود مالدار کہلاتا ہے، پھر بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ یستکثر من النار، مال بڑھانے کے لیے، تو وہ مال نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ بڑھا رہا ہے، اپنے اوپر جہنم کی آگ لاگو کر لے رہا ہے، جہنم کے بڑے بڑے ڈلے اپنے اوپر لازم کر لے رہا ہے۔ اس واسطے جو لوگ ضرورت مند نہیں ہیں، شریعت کی نظر میں، اپنی نظر میں اپنے آپ کو غریب سمجھیں یا سماج غریب سمجھے، وہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں جو لوگ غریب نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، صاف منع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس تفصیل کی روشنی میں علماء ائمہ اکرام اگر صاحب نصاب ہوں، رمضان میں ہدیہ تحفے لوگ بولے بغیر لا کر دے رہے ہوں، جبکہ وہ وضاحت نہیں ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کی ہے یا صاف مال کی ہے، تو پوچھ لینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں پہلے غریب سمجھ کر دیا جا رہا تھا، لیکن اب اولاد کما کر اتنی قابل ہو گئی ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سلسلہ چلے آ رہا تھا پھر بھی زکوٰۃ لی جا رہی ہے، انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں۔ پڑوسی یا کوئی اور متعلقین ہوں جنہیں پہلے سے زکوٰۃ دی جا رہی تھی پھر بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں جبکہ وہ مستحق نہیں ہیں، صاف منع کر دینا چاہیے۔ رہی بات ہے کہ فقیر جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، انہیں کہاں سے احکام کی شریعت کی پابندی کریں گے؟ اگر وہ احکام کی پابندی کرتے تو بھیک مانگتے ہی کیوں؟ کہ بھئی کس کو بھیک مانگنا جائز ہے، کس کو ناجائز ہے؟ وہ تو کتنے ایسے ہوں گے فقیر اور غریب جنہیں بھیک مانگنا جائز نہیں، پھر بھی وہ دھندا پیشہ بنا کے رکھے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں چوتھی بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، پانچویں بات، کہ بلا تحقیق کے زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے، کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ فقیر ہے، غریب ہے، مستحق ہے، مسکین ہے یا نہیں ہے، ہم تحقیق نہیں کرے ایسے ہی دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا تفصیل ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اچھی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو یوں سمجھیں کہ آپ کسی فرد کو دے رہے ہوں، کسی ادارے کو دے رہے ہوں، کسی مدرسے کو دے رہے ہوں، یا خاندان میں سے کسی بھی کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہوں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فلاں شخص، فلاں ادارہ، فلاں مدرسہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کرنا، پوچھنا، معلومات کرنا دینے والے پر فرض ہے، واجب ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کدھر ہے معلوم کرنا، کپڑے بدن زمین پاک ہے نہیں ہے معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی بالکل زکوٰۃ دینے کے لیے بھی اپنے مصرف کو جاننا ضروری ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کون مسکین ہے کون فقیر ہے، سب لوگ، اب کیا ہم کس پر بھروسہ کر سکیں؟ تو جو علماء ہیں یا محلے کے بااثر رسوخ لوگ ہیں، یا عام طور سے علماء کے پاس میں مسجد کے امام صاحب کے پاس محلے کے حوال رہتے ہیں، ان لوگوں پر اعتماد کر لینا چاہیے کہ بھئی ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتا دیں، ہم ان کے حوالے زکوٰۃ کر دیں۔ لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خود سے تحقیق کریں، جائیں جس مدرسے کو دینا چاہ رہے ہیں وہاں پر جائیں، جس ادارے کو دینا چاہیں وہاں جائیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، اعتماد ہو تو دل کھول کے ان پر خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ بھی صحیح جگہ پر جائے گی اور کام کرنے والوں کے کام میں بھی معاونت ہوگی۔ لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے، اور اگر تحقیق کیے بغیر ہم اندھا دھن بھروسہ کر کے زکوٰۃ کا پیسہ حوالے کسی کے بھی کر دیتے ہیں، داڑھی والا دکھا، مول صاحب کے جیسا دکھا، مولانا کے جیسا دکھا، بزرگ کے جیسا دکھا، اور بہت غریب محتاج دکھا، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، اس کے بینک بیلنس ہیں، اس کے لکھپتی ہے۔ تو پھر فقہاء نے لکھا ہے انہ اذا دفعها الیہ وهو شاک ولم يتحرى او تحرى ولم يظهر له انه مصرف او غلب على ظنه انه ليس بمصرف فهو على الفساد تبین الحقائق، کہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ دے دیا جبکہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق یا نہیں ہے یا نہیں ہے، غور نہیں کیا، معلومات کیا لیکن دل نہیں بول رہا ہے، یا ایسی بات واضح نہیں ہو رہی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یا غالب گمان یہ آ رہا ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہیں دکھ رہا پھر بھی کیوں مانگ رہا، جان دے چھوڑو بھائی کون تحقیق کرتے، یہ سوچ کے حوالے کر دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔
تو پانچویں بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں معلوم کر کے زکوٰۃ دیں، بھروسہ کسی پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسافر اپنے سفر میں اپنے مال کی حفاظت تبھی کر سکتا ہے کہ اپنے علاوہ سبھی کو چور سمجھے، ورنہ ہر ایک پہ بھروسہ کرے گا تو اپنا سفر ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مال بھی غریب کی غربت میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صحیح جگہ پر جانا بھی ضروری ہے۔ صرف غریبوں کی غربت دور ہونا ضروری نہیں ہے، ہم بھی شریعت کا وہ حکم صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو اس لیے تحقیق کر لینا چاہیے۔ چھٹی بات جو کہنا ہے آج کے موضوع میں وہ یہ ہے کہ راستوں پر، سڑکوں پر، مسجدوں کی سیڑھیوں اور گیٹ پر، دکانوں کے سامنے جو بھیک مانگنے کے لیے فقیر احباب آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، چونکہ وہ بھی فقیر ہیں، وہ بھی مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فقہا کی آراء یہ ہے تقریباً تمام حضرات کی کہ بھیک مانگنے والے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ لوگ ضرورت کی وجہ سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، پیشے کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیا ہے، جیسے کاریگر ہے، کارپینٹر ہے، میکینک ہے، یہ لوگ محنت کر کے جیسے پیسہ کماتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے، وہ پیشے کے تحت میں بھیک مانگ رہے ہیں اور محنت کرنے والے کاریگروں سے زیادہ ان کو پروفٹ آ رہا ہے، روزانہ 1500 سے 2000 روپے کما کے آ رہے ہیں، یعنی غریب بھیک مانگنے والے سڑکوں پر ان کی روزانہ ماہانہ آمدنی 50 سے 60 ہزار کے قریب ہو رہی ہے، 25 سے 30 ہزار کے قریب ہو رہی ہے۔ اب ایسے لوگ جن کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، شام ہوتے ہی ہوٹلوں پہ جا کے اپنا چلر دے کے نوٹ لیتے ہیں، نوٹ لے جا کے بینک میں جمع کرتے ہیں۔ بعض فقیر تو وہ ہیں جو پیسہ جمع کر کے سودی کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو سود پر قرض دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انکم لاتے ہیں۔ ادھر سے بھیک مانگ کر لایا، لوگوں کو سود دیا، ادھر سے سود پہ پیسہ کمایا، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں بھاری کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو بڑی بڑی نوکریاں دلا رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا کر دے رہے ہیں، جبکہ ہیں بھیک مانگنے والے۔ تو اس واسطے پیشہ ورانہ فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس جب ایک صحابی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے مانگنے کے لیے دست سوال دراز کیا تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اور ان کو کہ جب تم بلا ضرورت بھیک مانگو گے تو کل قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھائے جاؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ذلیل چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محنت سے کما کر کھانے کی تدبیر بیان فرمائی، بلکہ ان کے گھر سے ٹاٹ منگوایا اور اسے بیچا، اور پھر اس کے ذریعے سے 2 درہم آئے تو 1 درہم سے ضرورت کا سامان، دوسرے درہم سے کلہاڑی بنوائی، اور پھر اللہ کے نبی نے جنگل بھیجا 15 دن تک نہیں دکھنا، کما کے اپنے حساب سے خود اپنی معاش مضبوط کرو۔ تو آپ سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھیک مانگنے پر آمدہ نہیں کیا، بلکہ بھیک مانگنے والوں کو محنت پر آمدہ کیا۔ اس واسطے رحم دلی یہ نہیں ہے کہ ہم اندھا دھند مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے دیں، اور اس میں خود مسلمانوں میں اس طرح کا بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے دینے کی وجہ سے، صدقہ خیرات دینے کی وجہ سے ملت کے اندر ذلت اور رسوائی بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بھیک مانگنے کو ہی ایک پیشہ بنا کر جی رہا ہے، جس سے مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے کہ کرتے پاجامے والے وہ ہیں جو سیٹ بنے ہوئے بھی ہیں، اور کرتے پاجامے والے ہیں جو بھکاری بنے ہوئے ہیں، برقع پہنے والی وہ بھی ہیں جو باعزت خاندان کی ہیں، برقع پہنی وہ بھی ہیں جو فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو یہ شباہت ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ڈریس کوڈ بدنام ہوتے جا رہا ہے، اس لیے سڑکوں پر، مسجدوں کی گیٹ پر، سیڑھیوں پر، دکانوں پر آنے والے فقیروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ آج کے 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات، مصارف زکوٰۃ میں سے 2 مصرفوں کا اس میں تذکرہ آیا 7 باتوں میں، 6 باتوں میں۔ اب 7ویں بات، مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ کا مال اصول کرنے والے لوگ، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اصل میں عاملین کسے کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی طرف سے اسلامی مملکت میں زکوٰۃ اصول کر کے بیت المال میں لا کر جمع کرنے والے احباب کو عاملین کہتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں، حتیٰ کہ مسلم کنٹریز میں بھی یہ شکل موجود نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے اور وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ اصول کرے اور لے جا کے بیت المال میں جمع کرے، چونکہ نہ بیت المال ہے نہ اسلامی حکومت ہے۔ اس زمانے میں جب حکومت تھی اور بیت المال تھا اور اس کے بیت المال کی طرف سے، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اصول کرنے والے بندے آتے تھے، ان کے سامنے اپنا پورا سونا، پیسہ، جانور سب رکھ دیے جاتے تھے، وہ خود زکوٰۃ کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ ہے بتا دیتا، اتنا پیسہ لے کے واپس چلے جاتے تھے، بیت المال میں جمع کر دیا جاتا۔ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ہی اجرت دی جاتی تھی، زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی تھی، اجرت دی جاتی تھی۔ یہ کیوں اجرت دی جاتی تھی؟ اس واسطے دی جاتی تھی کہ ان کا حق الخدمت، مستحقین زکوٰۃ کا وہ کام کر رہے تھے، یعنی مالداروں سے لے کر غریبوں میں دینا،
تو غریبوں تک پہنچانے کا کام وہ کر رہے تھے۔ تو دراصل مالداروں کی زکوٰۃ لینے کے وہ نمائندے نہیں تھے، غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانے کا وہ کام کر رہے تھے، گویا کہ غریبوں کی طرف سے وہ اجرت پر رکھے گئے تھے۔ تو یوں ہوا گویا کہ غریب اور مسکین لوگوں نے اپنا کوئی نمائندہ رکھا اور درمیان میں بیت المال واسطہ بنا، اور اس کے ذریعے سے وہ غریبوں مالداروں سے اپنی زکوٰۃ وصول کروائے، زکوٰۃ کے مالک بن گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے مال میں سے انہوں نے یہ محنت کرنے کا محنتانہ بطور اجرت کے انہیں دیا ہے۔ اس واسطے اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں تھا، مالدار لوگ بھی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، غیر سید ہونا ضروری نہیں تھا، سادات بھی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، انہیں بھی اجرت دی جاتی تھی، چونکہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں چلتی، محنت کر کے وہ مزدوری کما سکتا ہے، پیسہ حاصل کر سکتا ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن وہ محنت کر کے سید اپنا محنتانہ مزدوری وصول کر سکتا ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے انہیں یہ رقم بطور زکوٰۃ کے نہیں دی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کے مالک تو وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، لیکن وہ اس مال کے مالک کی حیثیت سے لوگوں کو ان کا محنتانہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ان کا محنتانہ دیا کرتے تھے۔ اب موجودہ زمانے میں تقریباً زکوٰۃ وصول کرنے کے نمائندے تو نہیں پائے جا رہے ہیں، البتہ موجودہ زمانے میں اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مدارس کے یا ویلفیئر سوسائٹیوں کے تنظیموں کے جو احباب چندہ وصول کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب ان کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے کسی مدرسے، دینی ادارے یا رفاہی تنظیم، ویلفیئر سوسائٹیز وغیرہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہو، کسی تحریک کی طرف سے بھی، تو ان کی اجرت متعین ہونا چاہیے کہ آپ پورا مہینہ لوگوں سے صدقات، زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے لائیں، ادارہ آپ کو ایک تنخواہ دے گا، سیلری دے گا، ماہانہ 15,000 ہو، 20,000 ہو، آپ کو سیلری دی جائے گی۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تنخواہ مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی محنت پر کچھ انعام رکھا جائے کہ آپ کی تو ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن آپ اگر زیادہ لوگوں تک پہنچ کر زیادہ لوگوں سے زکوٰۃ اور ان کے مال وصول کر کے لے کر آئیں گے تاکہ کام صحیح ہو سکے اور کام بڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں ان کی سیلری سے زیادہ کچھ انعام کے طور پر دینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آدمی کے کام میں شوق بڑھتا ہے۔ ایک تو میری سیلری متعین ہے، میں کام کروں گا سیلری ملے گی، لیکن میں زیادہ کام کروں گا تو زیادہ کام کی چونکہ مقدار متعین ہے، کتنا زیادہ کریں گے تو زیادہ کا لحاظ ایسے کیا جائے گا کہ یہاں سے بھی کچھ زیادہ دیا جائے گا، تنخواہ تو سیلری تو اتنی ہی رہے گی آپ کی، یہ شکل جائز ہے۔ البتہ بعض مدرسے یا دینی رفاہی کام کرنے والے یا حتیٰ کہ بعض مسجدوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لانے کے بعد سفیر حضرات کو کمیشن پر رکھا جاتا ہے۔ کمیشن پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ وصول کریں گے تو آپ کو اس میں سے سمجھیے 20%، 30% زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی آپ کو کمیشن دیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر وہ 1 لاکھ روپے چندہ کرتے ہیں تو 20,000 یا 30,000 انہیں دیے جائیں گے، اور 10 لاکھ اگر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے 20%، 30% کے حساب سے رکھا جاتا ہے تو اتنے دیے جائیں گے، باقی 7 لاکھ یا 8 لاکھ ادارے والے کے پاس رہیں گے، وہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے۔ کمیشن پر چندہ وصول کرنا ناجائز اور حرام ہے، کسی مدرسے والے کرتے ہوں وہ بھی ناجائز اور حرام کر رہے ہیں، دینی ادارے والے کر رہے ہوں ناجائز اور حرام کر رہے ہیں، مسجد کے احباب کرتے ہیں وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ بالاتفاق چندہ وصولی کرنے کے لیے فقہ اکیڈمی، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا اپنے 5ویں سیمینار میں جو اعظم گڑھ میں منعقد ہوا تھا، بالاتفاق تمام علماء ہند کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا اور قرآن حدیث کی روشنی میں کہ کمیشن پر چندہ وصول کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس واسطے ایسے احباب جن کے بارے میں معلوم ہو کہ کمیشن پر چندہ کرتے ہیں انہیں ہرگز چندہ نہیں دینا چاہیے، اور دینی کام کرنے کے نام پر جب ادارے قائم کیے گئے ہیں تو پھر ایسے حرام اور ناجائز طریقے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے برکتی آتی ہے، تنزلی آتی ہے اور اللہ کی لعنت اور نحوست کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کمیشن پر چندہ وصولی ہرگز ناجائز ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آسان طریقہ وہی ہے کہ سیلری رکھی جائے اور مزید محنت پر کچھ انعام رکھا جائے۔ ہاں اس سلسلے میں ایک اور بات جو بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی ہے، اداروں کی طرف سے جو سفیر حضرات ہوں یا تنظیموں، تحریکوں، جمعیتوں، جماعتوں کی طرف سے وصول کی جانے والی زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ ادارہ چل رہا ہے تو ادارے کے تحت میں کیا کیا کام رفاہی کام ہو رہے ہیں، بیواؤں کے، یتیموں کے، محتاجوں کے، یا ادارے ہیں غریب طلباء ہیں، بچے ہیں، ان کی تعلیم کے، جو بھی مقصد ہے دینے والوں کا کہ اس ادارے کو دے رہے ہیں تو ادارے میں بچوں کی تعلیم پر لگانا، ان کے طعام پر لگانا، ضروریات پر، اور ایسے ہی تنظیم چل رہی ہے تو بیوہ عورتوں کا وظیفہ اور یتیم بچوں کی پڑھائی، ان چیزوں پر لگانا مقصود ہے۔ لیکن اگر تنخواہ اتنی رکھی جائے یا انعام اتنا رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا مقصد فوت ہو جا رہا ہے، مثلاً 50-50 رکھ رہے ہیں، 40-60 رکھ رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے تو اس میں سے آپ کو بطور اجرت کے ہی 40% دے دیں گے ہم، یا 50% دے دیں گے، باقی 50 ہم رکھیں گے، تو یہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔
زکوٰۃ جو وصول کی جا رہی ہے وصول کرنے والوں کا گھر چلانے کے لیے نہیں ہے، وصول کرنے والوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے، وہ محنت کر کے اصل کام کی طرف زکوٰۃ کو پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ تو اس واسطے حق الخدمت اجرت کی جو کیفیت ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والے یا مدرسہ یا ادارے کو زکوٰۃ جو بھی دے رہے ہیں وہ ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ تو محصلین زکوٰۃ کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ غیر معمولی مقدار میں ان کا انعام رکھنا یا ان کی اجرت رکھنا، سیلری رکھنا، کہ جہاں آنے کے بعد منشا ہی فوت ہو جا رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ سیلری بیس پر سفیر ہونے کے باوجود بھی ان کو جب انعام کے طور پہ کچھ بات کی جائے گی تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے پہلے وہ زکوٰۃ پوری کی پوری لا کر مدرسے، ادارے، تنظیم، رفاہی جو بھی ہے اس میں جمع کر دیں، کیونکہ اب جو آپ نے وصول کیا ہے وہ لوگوں کی زکوٰۃ کا مال ہے، اس میں سے آپ کی سیلری نہیں ہے، سیلری آپ کا ادارہ دے گا، تنظیم دے گی، مدرسہ دے گا۔ تو جو وصول کیا ہے پورا لا کے مدرسہ، ادارہ، تنظیم کے حوالے کر دیں، پھر وہاں سے آپ کی جو اجرت ہے وہ اجرت دی جائے گی، چاہے اسی مال سے دی جائے گی چاہے کسی اور مال سے دی جائے گی، لیکن وہاں سے دی جائے گی۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جتنا وصول ہوا اس میں سے میری سیلری اتنی ہے وہ پکڑ لیے، میرا انعام اتنا ہے وہ پکڑ لیے، اس کے بعد جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ لے جا کے ادارے کے حوالے کیے، یہ شکل درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے والا کہیں بھی سیلری بیس پہ کام کرتا ہے تو وہ پورا کام کرنے کے بعد پھر کاؤنٹر سے مالک کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کام کر کے اس میں سے اپنا حق لے کے بقیہ حوالے کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کرانہ اسٹور میں ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، یعنی سامان اٹھانا دینا کرنا، لوگوں سے کیش لینا، کاؤنٹر پہ حوالے کرنا، یہ سب کر رہا ہے۔ تو اس میں سے وہ اگر روزانہ کی دہاڑی پر کام کر رہا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ جو بھی صبح سے آ رہا ہے اس میں سے تھوڑا 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 کر کے اپنے 800 روزانہ کے میں 800 رکھ لیا، باقی جو آیا آپ کو دے دیا، پورے آپ کو حوالہ کرنا پڑے گا۔ جب شام ہو کر آپ گھر لوٹ رہے ہیں تب آپ کو آپ کی محنت کی مزدوری کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا مالک آپ کے حوالے کرے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اپنے اخراجات میں لا لیے، مدرسے، دینی ادارے والوں کو بول دیے کہ میں خرچ کر لیا ہوں، بعد میں دے دوں گا، بیٹی کی شادی تھی بعد میں دے دوں گا، وہ گھر بن رہا تھا خرچ کر لیا بعد میں دے دوں گا، یہ میری سیلری میں سے کاٹ لیجئے۔ اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ہم محنتانہ کر رہے ہیں اور مزدوری اور سیلری بیس پہ کر رہے ہیں تو یہی کرنا چاہیے کہ پہلے لا کر ادارے کے حوالے کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ادارے سے سیلری دی جائے گی، ادارے سے ہی انعام وغیرہ لیا جائے۔ یہ عاملین کے تحت میں یہ باتیں آئی تھی کہ تیسرا جو مصرف ہے انما الصدقات للفقراء آیت کے تحت میں پہلا مصرف فقراء، دوسرا مصرف ہے مساکین، تیسرا مصرف ہے عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ القلوب۔ تالیف قلب سے مراد ہے دل جوئی کرنا، دل رکھنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس سلسلے میں مؤلفۃ القلوب کے سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے بہت زیادہ۔ 4 باتیں اس سلسلے میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے 2 گروہ مراد ہیں مؤلفۃ القلوب سے، مسلمانوں کے 2 گروہ مراد ہیں، یعنی 2 جماعتیں مراد ہیں مؤلفۃ القلوب سے۔ چنانچہ فقہاء اکرام نے غیر مسلموں کی جو 2 جماعتیں مراد لی ہیں ان میں سے ایک ہے وہ غیر مسلم جن کے بارے میں امید ہے کہ اگر ان کی مالی مدد کی جائے گی تو مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی مالی مدد، امداد، تعاون سے متاثر ہو کر وہ دامن اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پہلا گروپ۔ دوسرا گروپ وہ غیر مسلم لیڈر ہیں، زور آور قسم کے لوگ ہیں، پہلوان قسم کے، جن کی چلتی ہے، جو اپنی چلاتے ہیں، اگر ان کی مالی مدد کی جائے گی تو وہ خاموش رہیں گے، مال کھانے کے بعد الانسان عبد الاحسان کے تحت اب منہ نہیں کھولیں گے، اسلام کے خلاف نہیں بکیں گے، چونکہ اب ان کو پیسہ دینے کے بعد وہ پیسے کی وجہ سے متاثر ہو کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ وہ لیڈر بھی مراد ہیں مؤلفۃ القلوب سے۔ یہ غیر مسلموں کے 2 گروہ۔ مسلمانوں میں سے 2 جماعتیں جن کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا گیا ہے، ایک وہ ہے جو مسلم کنٹریز کی سرحدوں پر رہنے والے لوگ، وہ چاہے غیر مسلمان ہوں، مسلم سرحدوں پر رہنے والے مسلمان۔ اس زمانے میں سرحد کی حفاظت کے لیے مستقل فوجی نہیں رکھا جاتا تھا، لوگ ہی اپنے اپنے حساب سے ایریے میں رہنے کا جو انتخاب کرتے، ہم یہ گاؤں میں رہیں گے، اس گاؤں میں رہیں گے، تو ایسے ہی سرحدوں پر بھی لوگ رہا کرتے تھے تاکہ انہیں ملک کے حکمرانوں کے قوانین سے تھوڑا سکون ملے۔ قوانین کہاں ہوتے ہیں؟ آبادیوں میں ہوتے ہیں، قوانین سرحدوں پر زیادہ فالو نہیں کیے جاتے، تو وہاں رہتے تھے لوگ سکون سے جینے کے لیے، مستقل فوجی نہیں رکھے جاتے تھے، تو مسلم حکومتوں کی طرف سے ان کی مالی اعانت کی جاتی تھی تاکہ وہ وہیں سرحدوں پر رہیں، یہاں سے ان کو سالانہ مالی معاوضہ ملتا رہے گا، تو وہ سرحد پر جمے رہیں گے، سرحدوں کی حفاظت رہے گی، دفاع کا سلسلہ، ڈیفنس کا سلسلہ باقی رہے گا، تو اس سے سرحدوں کی بڑی اہمیت بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔
اب یہ جماعت جو مسلم جماعتوں میں سے ہے یہ تقریباً دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے، ہر جگہ پر سیلری بیس پہ کام کرنے والی فوج ہے، اور تقریباً مسلم ملک تو کہیں بھی نہیں ہے، اسلامی ملک تو یہ جماعت تو نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مسلم جماعتوں میں سے مؤلفۃ القلوب میں وہ نو مسلم جو جن کے بارے میں یہ امکان ہے کہ اگر ان کی مالی مدد کی جائے گی تو ان کے ایمان کو پختگی حاصل ہوگی، ثابت قدمی ہوگی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جس مذہب سے آیا ہے اسلام لانے کے بعد وہ مذہب میں سے اسے پورے طریقے سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اسے کافی دشواریاں ہوتی ہیں، تو اسے اسلام پر جمانے کے لیے مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 لوگ مراد ہو گئے، جس میں سے ایک تو نہیں ہے، گویا کہ اب 3 ہیں، یعنی پہلی جماعت ہو گئی جن کی غیر مسلموں میں سے جن کی مالی مدد کی جائے گی تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا وہ لیڈر ہیں جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، زہر اگلتے ہیں، آگ بگولا ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ تیسرا وہ ہے نو مسلم جن کو اپنے سماج سے کٹنے کی وجہ سے ثابت قدمی پر رہنے کے لیے مالی تعاون کی جائے زکوٰۃ سے۔ یہ مؤلفۃ القلوب مراد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ اسلام الحمدللہ پوری دنیا پر پھیل چکا تھا، اسلام کا بہت غلبہ تھا، تو اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤلفۃ القلوب والے اس مصرف کو موقوف کر دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، جس کو آنا ہے جس کو جانا ہے وہ جائے۔ البتہ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ موجودہ حالات میں پھر وہ حکم دوبارہ واپس لوٹے گا یا وہ موقوف ہی رہے گا، اس سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم حضرات کی، دونوں طرح کی رائے ہیں۔ البتہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھئی جو نو مسلم ہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے دوچار ہوتے ہیں، اپنے سابق سماج کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ ترجیحی مصارف میں شامل ہو سکتے ہیں بالکل۔ اور ہم سب لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب حضرات جانتے بھی ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اپنی طرف سے ہو یا کسی کی دعوت کی وجہ سے ہو یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہو، حقائق ان کے سامنے واضح ہونے کی وجہ سے ہو یا اپنے مذہب کی کمزوریاں کھلے دل سے دیکھنے کے بعد جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو بعض اوقات انہیں اپنے خاندان کی طرف سے یا اپنے سماج کی طرف سے جسمانی تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کی جائے گی تو پھر وہ واپس لوٹ سکتے ہیں، ڈگمگا سکتے ہیں۔ مادیات آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں فکریات سے ہاتھ دھونے پر۔ چنانچہ اس سماج کے لوگوں کو ایسا تو بہر صورت ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسے اپنے خاندان سے، سماج سے الگ کر دیا جاتا ہے، پراپرٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے مارا پیٹا جاتا ہے، ملازمت سے ہٹا دیا جاتا ہے، نئی ملازمتیں ملنا مشکل ہو جاتی ہیں، اگر وہ نجی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی جو رعایتیں تھیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ ان حالات میں اگر مسلمان ان نو مسلم بھائیوں کا سہارا نہیں بنیں گے، انہیں اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے تو پھر بتائیے کیا چیز ہے جو ان کو دین اسلام پر جمع کر رکھ سکے۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہ تنگ آ کر کے ادھر سے بھی ہم بے سہارا ہو گئے، ادھر سے بھی کوئی ہمیں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ بھئی وہ اپنی لڑکیاں دینے تیار نہیں، ان کی لڑکیوں سے اپنا بیاہ کرنے تیار نہیں، وہ مسلمان ہو کر بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم جس سماج میں اسلام کی حقانیت کو پڑھ کر معلوم کر کے آئے تھے، یہاں تو لوگ ہمیں دوسرے درجے کا مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہاں جو مساوات تھا، جو انصاف تھا، جو رواداری تھی وہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جو واقعی نو مسلم ہیں اور وہ بطور پیشے کے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور حقیقت میں وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کرنا چاہیے، تحقیق کر کے معلومات کر کے ان کو اسلام کا میں جمانے کے لیے ان کو کوئی کاروبار لگا کر دینا، ان کی ضرورتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، بالکل اس کے ذریعے سے زکوٰۃ اس زمانے میں دی جا سکتی ہے مؤلفۃ القلوب کے تحت میں۔ البتہ یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے مؤلفۃ القلوب کے اس گروہ کے بارے میں، جماعت کے سلسلے میں بعض لوگ واقعتاً محتاج ہوتے ہیں، نو مسلم جن کی واقعتاً ضرورت پوری کرنی چاہیے زکوٰۃ کی مد سے، لیکن تحقیق یہاں بھی ضروری ہے، چونکہ دیکھیے زمانہ جیسے جیسے عہد نبوی سے دور ہوتے جا رہا ہے، دھوکہ اور فراڈ بہت عام ہوتے جا رہا ہے۔ بعض ایسے بھی بندے دیکھے گئے ہیں جو پشتوں سے مسلم ہیں، یعنی ان کے دادا اسلام قبول کیے تھے، باپ مسلمان ہو گئے، اب بیٹا مسلمان ہے، لیکن ابھی بھی بیٹا اپنے آپ کو نو مسلم کہہ کر لوگوں سے چندہ وصول کر رہا ہے، کمانا دھمانا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی وصولی، صدقات کی وصولی، چندہ وصولی اس کو ذریعہ معاش بنا کر رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں اگر ان کی تربیت نہیں کی جائے گی، محنت مزدوری پر نہیں لگایا جائے گا، ان کو تنبیہ نہیں کی جائے گی، تم نے اسلام پیسے کے لیے قبول کیا ہے، تم نے اسلام اللہ کے لیے قبول کیا ہے، کبھی کماتے نہیں ہو، محنت مزدوری کرتے نہیں ہو، صرف اپنے دادا پردادا کے اسلام قبول ہونے کا حوالہ دیا، خود بھی مسلمان ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ابھی بھی اپنے آپ کو نو مسلم کہہ رہا ہے۔ آدمی شادی ہونے کے بعد نو شاہ کسے کہتے ہیں؟ نیا دولہا، نیا بادشاہ، نو شاہ جسے کہتے ہیں۔ اب 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 1 سال ہونے کے بعد کوئی اسے نو شاہ نہیں کہتا، ہو گئے سب پرانے ہو گئے اب، لیکن اب یہاں 10 سال ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو نو مسلم کہہ کر لوگ
پیسہ وصول کرتے رہتے ہیں، اسی کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ اس واسطے ایسے احباب سے بھی ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی یہاں بھی کوشش کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہاں درمیان میں ایک اور بات جو غلط فہمی ہمیں دور کر لینا چاہیے، ہمارے اس آج کی گفتگو کی 10ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے تو پھر تو اسلام میں بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے پیسوں کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام صحیح مذہب ہے بول کر دعوت نہیں دی جا رہی ہے، تبھی تو یہاں پر جو نو مسلم ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ بھئی نو مسلم کو اسلام پر جمانے کے لیے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے۔ دراصل اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا دماغ خالی رکھ کر، گھاس پھوس سے اور تعصب سے خالی رکھ کر قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی ہسٹری اور پورا صحیح طور پر پڑھے گا، ریسرچ کرے گا، چنانچہ آج بھی دیکھ لیجئے دنیا کے مختلف ملکوں میں سائنٹسٹ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں جو دنیا کے بارے میں ریسرچ کر چکے ہیں، انہیں کسی نے دعوت نہیں دی ہے، انہیں کسی نے پیسے کی لالچ نہیں دی ہے، اور آج جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں کسی نے اسلام کو قبول پیسے کی لالچ میں نہیں کیا ہے۔ اصل تو دین فطرت ہے، اس کی اشاعت فطری ہیں اور فطری تعلیمات ہیں، روحانیت اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے اسلام قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی اشاعت اور حفاظت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں ایسا گمان ہے کہ یہ لوگ اسلام کی حقانیت کو بعد میں سمجھیں گے، پہلے مادیت کے نفع ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی مجبوری کی وجہ سے پیسے سے ان کو جمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے یا اسلام پھیلانے کے لیے پیسہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ مذاہب، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ گھر واپسی کر لو، آپ کو اتنے لاکھ ملیں گے، آپ مسلمانوں کی بیٹیوں کو پٹا کر ان کے گمراہ کر کے محبت کے جال میں پھنسا کر لا لو، ہم آپ کو اتنے لاکھ روپے دیں گے، آپ کو نوکری دیں گے، آپ کو سیلری دیں گے، آپ کو فلاں فلیٹ دیں گے، اور 200 روپے 500 روپے، بیٹیوں کی شادی، کاروبار، علاج، ان سب بہانوں پر کتنا لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر ایکس مسلم بن جائیں گے تو آپ کی ہم جاب لگا دیں گے، آپ کی اتنی پراپرٹی بنا دیں گے۔ جتنا لوگ اس وقت اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا 2% بھی مسلمان استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تبھی تو مسلمانوں میں خود ایسے ہیں کہ بھئی جنہیں اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے، جنہیں اسلام کی بنیادی معلومات نہیں ہے، وہ خود مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام پر ان کو اعتماد اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان پیسہ استعمال کرتا تو پہلے ان کو اسلام پر جمانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا۔ تو اسلام پیسے کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، نہ اسلام پیسے کی بنیاد، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کلمہ اس واسطے پڑھتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے گا تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسلام قبول کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ چنانچہ یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کتنے NGOs ہیں جو پیسہ دے کر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے۔ ہاں، آپ اسلام میں آ گئے جس کی وجہ سے آپ کے مذہب سے آپ کے سماج سے آپ کو کاٹ دیا گیا، آپ کھانے سے پریشان ہیں، رہنے سہنے سے پریشان ہیں، تو ہماری ہمدردی اور انسانیت یہ بنتی ہے کہ بھئی ایک مجبور اور پریشان حال آدمی کی مدد کر کے ہم اس کو اس مجبوری میں ساتھ دیں۔ بالفرض آپ کی جگہ پر کوئی غیر مسلم بھی ہوتا جو مجبور ہے، بھوکا ہے، ننگا ہے، پریشان ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اس کی بھی مدد کرو۔ تو یہاں ہم اس کی جو مدد کر رہے ہیں اس واسطے تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائے گا، ہم اس کی مجبوری دیکھ کے کر رہے ہیں، ہم کو کیا معلوم وہ اسلام میں آئے گا نہیں آئے گا۔ چنانچہ جتنے مسلمان راشن کٹ بانٹتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں، مفت علاج کراتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، مسجدوں کے سامنے آنے والی خواتین کی مدد کرتے ہیں، یہ سب کیا اس امید پر کرتے ہیں کہ سب اسلام میں آ جائیں گے؟ اور کیا سب لوگ آ گئے اسلام میں؟ تو اسلام میں یہ بیس نہیں ہے کہ پیسے کی بنیاد پر کسی کو اس طرف لایا جا رہا ہے، اس واسطے غلط فہمی دور کر لینا چاہیے۔ 11ویں بات جو آج کے موضوع میں یہ بات کہنی ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا، جیسے مؤلفۃ القلوب کے تحت میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب جو لوگ اسلام قبول کرنے کی امید ہے ان کے بارے میں تو ان پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی فرد ایسا ہے یا کوئی ادارہ ایسا ہے جو اسلام کی حقانیت بیان کر رہا ہے، اس کی کتابیں چھاپ رہا ہے اور میٹنگیں کر رہا ہے، تبادلہ خیال کر رہا ہے اور بین المذاہب وہ مباحثے کر رہے ہیں، تو اس پر ان کو خرچہ لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، سفر کے ہوں یا جن کو دعوت دی جا رہی ہو ان کو پیسہ دینا ہو، ان کو ہدیہ دینا ہو، اس صورت میں تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسے اداروں کو یا ایسے تنظیموں اور افراد کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں اس طرح کی جو مشنریز ہیں، یعنی اس طرح کے جو کام کرنے والے احباب ہیں، ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا پورے زکوٰۃ کے پیسے سے ہی پورے دنیا کے کام نمٹانا چاہیں گے؟ 8 مصارف سے ہٹ کر بھی ہم نئے مصارف کو شامل کر لیں گے، پھر تو اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ پھر
مسلمانوں میں بہت سے اصحاب خیر لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، 30% سے لے کر 70% تک وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو کیا جو تنظیمیں یا جو ادارے یا جو افراد اتنا بڑا کام کر رہے ہیں دعوت اسلام کا، اشاعت اسلام کا، کیا ہم ان کا ہاتھ پیر نہیں بن سکتے؟ اپنی انکم میں سے 10%، 5% فارغ نہیں کر سکتے ایسے اداروں کے لیے کہ بھئی آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہماری آمدنی میں سے کچھ فیصد آپ کے لیے رکھ دیا جائے گا؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ملت اسلامیہ کے افراد کا یہ ذہن بن جانا کہ تمام اجتماعی کاموں کو ہم زکوٰۃ کی مد سے ہی انجام دیں گے۔ آخر 2.5% جو وصول کی جا رہی ہے اس سے کتنے کام کیے جائیں گے؟ کن کن جگہوں پر خرچ کیا جائے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب کو اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، ترمذی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 44، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں۔ زکوٰۃ ایک حق ہے مال کا جو نکال کر دینا چاہیے، اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں، ان حقوق کے تحت میں خرچ کرو نا بھائی۔ تو اس واسطے جو ایسے تنظیمیں یا ادارے یا افراد ہوں ان کا اپنے ذات اور سادے مال سے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر زکوٰۃ کے مال سے ہی کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بالکل شریعت کے مزاج اور دینی احکام سے لاپرواہی کی بات ہے، اور اس پر جری ہو جانا بہت ہی نادانی والی حرکت ہے۔ 12ویں جو بات ہے آج کے گفتگو میں وہ ہے 5واں مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کا 5واں مصرف، جس سے قرآن مجید میں وفر رقاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رقبہ کے معنی آتے ہیں گردن کے، یعنی اگر کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ اور اصطلاح ہے یہ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ غلام، کہ غلاموں کو بھی آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ غلام کی مدد کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لیں، یا ان کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، اس کے لیے زکوٰۃ دی جانا۔ یہاں پر ایک بات ہم درمیان میں سمجھ لیں، اسلام کبھی بھی غلامی کا قائل نہیں رہا ہے، یعنی غلام بنانے کی ترغیب کبھی اسلام میں نہیں ہے۔ غلام بنایا جانا، غلام بنا کر رکھنا، یہ سلسلہ پہلے سے چلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں غلاموں کی بہت زیادہ رواج تھا، زبردستی غلام بنا لیتے تھے، مسافر کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، غریب کو پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، راستہ چلتے ہوئے آدمی کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے، مسافر تھے بیچارے، ان کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھاری رقم ادا کر کے ان کو آزاد کروایا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنبش قلم سے فوراً ساری غلامی ختم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سے ایسے کام رکھے جس کی وجہ سے غلامی سے لوگوں کو آزادی ملے، چنانچہ قسم توڑ دیے، کفارے میں غلام آزاد کرو، زہار ہو گیا، کفارے میں غلام آزاد کرو، قتل ہو گیا، غلام آزاد کرو، روزے میں اگر توڑ دیے تو غلام آزاد کرو۔ ایسے مختلف چیزیں رکھی جس میں غلام آزاد کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ذکر کر، اور اس کے علاوہ مستقل ترغیب دی کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے کل قیامت کے دن جہنم سے آزادی دے گا۔ تو اس لیے صحابہ کا معمول تھا بعض مرتبہ کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد جس طرح لوگوں میں صدقہ خیرات دیتے ہیں، ویسا غلاموں کی لائن لگی رہتی تھی، ادھر والے یہ غلاموں کے 15-20 غلام جو کھڑے ہیں، ان سب کو میری طرف سے آزادی ہے، ان کا مالک آئے اور مجھ سے پیسے لے کے جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں میں جو دیکھتے نمازی ہے، ڈھنگ کا نمازی دکھ رہا ہے، اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ آزادی کی خاطر ڈھونگی نماز پڑھ کر، مخلصانہ نماز دکھا کر لوگ آزادی لے لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے عرض کیا یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نماز کے نام پر، تو حضرت ابن عمر فرمایا اللہ کے نام پر اگر مجھے دھوکہ دیا جائے تو میں وہ دھوکہ کھانے تیار ہوں، کیونکہ محبوب کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں غلامی کی کبھی بھی ترغیب نہیں ہے، غلامی سے آزاد کرنے کا اسلام میں راستے رکھے گئے ہیں۔ تو اس واسطے شریعت میں وفر رقابی کہہ کر غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی خود آیت کریمہ میں دیکھیں کہ اگر اسلام میں غلام بنانا اگر ہوتا تو مصارف زکوٰۃ میں سے کیوں غلاموں کو آزاد کرنے کا مستقل ایک مصرف اللہ ذکر کرتے۔ بعض لوگوں کو اسلام پر جو کیچڑ اچھالنے کی اور عیب جوئی کی جو عادت ہوتی ہے، اپنے مذہب سے تو واقف نہیں ہوتے ہیں، اپنے خاندان سے تو واقف نہیں ہوتے ہیں، اپنے عیوب سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اسلام کی خوبی بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس میں سے اپنے بد دماغی سے وہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف مستقل غلاموں کی آزادی کا ہے۔ پورے حدیث میں کہیں بھی آپ دکھا لیں جہاں پر غلام بنانے کی کوئی ترغیب ہو یا غلام بنا کر رکھنے کی کوئی آیت موجود ہو۔ آج بھی اگرچہ کہ پوری دنیا میں غلام بنانے کا رواج بالعموم کہیں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن بدلی ہوئی شکل میں پایا جاتا ہے۔ جو سپر پاور ممالک ہیں وہ افراد کو نہیں، پوری قوم اور کنٹریز کو غلام بنا لیتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے امریکہ کتنے ملکوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، اور کتنے ممالک نوکر ہیں، اس کے تلوے چاٹنے والے چاپلوس ہیں جو اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور کتنے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے سے اونچے بڑے آفیسر کے نوکر ہیں، غلام ہیں، کہ ان کے اشاروں پر
قلم چلتا ہے، رشوتوں پر قلم چلتا ہے، جھوٹی گواہیوں پر قلم چلتا ہے، سب بکے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ جسم بکے یا ضمیر بکے۔ آج ضمیر سستی ہو گئی ہے، اصل تو بکنا وہی ہے، اصل تو غلامی وہی ہے۔ البتہ موجودہ معاشرے میں، موجودہ سماج میں وفر رقابی کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے، کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی موجودہ شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جیلوں میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں مسلمان، ان میں سے بہت سے مسلمان نوجوان وہ ہیں جو جھوٹے مقدمات میں جن کو پھنسایا گیا ہے، اور ان کے پسماندگان کا تکفل ہے۔ جو بیچارہ کما رہا تھا، اکیلا تھا، ماں باپ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، جھوٹے مقدمے میں چلا گیا، جلایا گیا اسی کا مکان، جلایا گیا اسی کا دکان، اسی کا سامان لوٹا گیا، پھر اسی پر FIR کر کے اس کو اندر کر دیا گیا۔ اب اس کا خاندان بیچارہ سڑک پہ آ گئے، تو اب اس نوجوان کی رہائی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اس میں سے بعض بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر بننے والے ہوتے تھے، بعض انجینئر، جج، لائر بننے والے ہوتے تھے، ان کے بہت سارے بلند عزائم تھے، لیکن جھوٹے کیس میں لگا دیا گیا ان کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا۔ ان کے جو پسماندگان ہیں، یعنی ان کے گھر میں رہنے والی جو فیملی ہے، ان کی تعاون کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ موجودہ شکل ہو سکتی ہے۔ اجتماعی طور پر اس کا بھی ایک ایسا ادارہ بنایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ایک تنظیم اس واسطے وصول کرے کہ جیلوں میں پڑے ہوئے مسلمانوں کی رہائی کے کیسز لڑے جائیں گے، اور ان کا جو معمولی جرمانہ ہے، بعض ایسے بھی ہیں 10,000 کا جرمانہ ان پر ہے، وہ نہیں بھرنے کی وجہ سے 2 سال سے جیل میں ہے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، یا ان کو اتنا دھیان نہیں ہے کہ بھائی 10,000 سے ہمارا بچہ چھوٹ سکتا ہے، ہمارا شوہر چھوٹ سکتا ہے، تو ایسے غریب محتاج مسلمان قیدیوں کو زکوٰۃ کی مدد سے رہائی دلانا چاہیے۔ یہ بھی ایک درجے میں رقاب کے حکم میں ہے۔ بلکہ جو لوگ جیل میں وقت گزار کر باعزت طور پر رہا ہو کر باہر آتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ بہت سے غیر مسلم بھائی بھی جرمانے کی تھوڑی سی رقم ادا نہیں کرنے کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور عمومی طور پر یہ لوگ دلت خاندان کے ہوتے ہیں، تو ان کو اگرچہ کہ زکوٰۃ کی رقم سے آزاد نہیں کیا جا سکتا، البتہ اپنے احتیاط سے اور اپنے دوسری جائز رقم سے ان کی رہائی کرانی چاہیے۔ ان پریشان حال بھائیوں کی طرف سے جب مدد پہنچے گی، یعنی ہماری مدد پہنچے گی، ان کا ہاتھ بڑھایا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ فی الوقت تو پھر رقاب میں ہیں، لیکن فی المعال ہو سکتا ہے کہ یہ مؤلفۃ القلوب میں آ جائیں، اور اس لحاظ سے وہ میلان پیدا ہو ان کے اندر اسلام کی طرف آنے کا۔ اور ایسے ہی پھر رقاب کے تحت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیجی ممالک میں، ادر کنٹریز میں بہت سے نوجوان وہ ہیں جو کمانے کے لیے گئے تھے، ٹرافک رولز توڑ دیے، جس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جرمانہ بھرنا ہے۔ وہاں کا جرمانہ دینار، درہم، ریال، ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے۔ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو دوست تھا، ہمارا فلاں مسلمان بھائی تھا، ٹرافک رولز فالو نہیں کرنے کی وجہ سے جیل میں پڑا ہے، اس کی رہائی کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے سامنے والے کی موت ہو گئی، اب اس کو جو ہے قصاص دینا، یعنی دیت بھرنا ہے، اس نہیں کر سک رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے رہائی کی کوشش کرائیں۔ تو خلیجی ممالک میں رہنے والے بھائیوں کو اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، وہ پھر رقاب میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ عام طور سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو 8 مصارف اللہ نے ذکر فرمائے، ان میں سے کن کن مصارف میں خرچ کر سکتا ہوں۔ کوشش کروں کہ ایک ہی مصرف میں خرچ نہ ہو، مختلف مصارف میں، مختلف آنے والے سالوں میں میرا پیسہ خرچ ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں مختلف چیزوں کی طرف ہمارا ذہن جانا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ پیٹنٹ ہیں، ہم جہاں پر خرچ کر رہے ہیں وہیں خرچ کر رہے ہیں، دوسرے مصارف جو بالکل بھلائے جا چکے ہیں وہ ایسے ہی بھلائے گئے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ واقعتاً سنگین جرائم کا ارتکاب کر کے وہ ملک کی نظر میں بھی مجرم ہیں، شریعت کی نظر میں بھی مجرم ہیں، جیسے قتل ہے، ریپ کا کیس ہے، اور چوری ہے، ڈاکہ ہے، ناجائز قبضے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ جیل میں جا کر پڑے ہوئے ہیں، ایسے مہربانوں کی ہمدردی در حقیقت مظلوموں پر ایک طرح کا ظلم ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنے کا مطلب ہر طرح کے قیدی کو آزاد کرنا نہیں ہے، تو ہم قیدی کو آزاد کرنے کا مطلب آزاد پرندہ جسے پکڑ لیا گیا اسے چھوڑ دینا ہے، زہریلے سام کو چھوڑنا مراد نہیں ہے۔ تو اس واسطے ایسے جو واقعتاً جرم کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش نہ کی جائے، وہ وہیں رہیں تو وہ بھی عافیت سے رہیں گے اور دنیا بھی عافیت میں رہے گی۔ البتہ ان کے جو گھر والے ہیں، پسماندگان ہیں، بیچارے واقعتاً اس شخص کے جانے کی وجہ سے خواہ وہ حلال سے کما رہا تھا یا حرام سے کما رہا تھا، لیکن اس کے گھر والے اب پریشان ہو گئے، سڑک پر آ گئے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی ضرورتوں میں تعاون کیا جا سکتا ہے غریب، فقیر، مسکین میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہو گئی 12ویں بات آج کی گفتگو کی کہ وفر رقاب سے کیا مراد ہے، غلام آزاد کرنا، اور موجودہ زمانے میں غلام آزاد کرنے کی شکلوں میں کیا ہو سکتی ہیں۔ اور 13ویں بات 14ویں بات جو آج کے حساب یعنی قیدی کو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں بھی تفصیل آ گئی، جو آج کے موضوع کا 13واں موضوع تھا، بات تھی۔ 14ویں جو بات ہے وہ چھٹا مصرف کہ غارمین جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ مقروض، قرضے میں پڑے ہوئے آدمی کو قرضے سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔
یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ قرضے سے نکلنا کتنی بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مصارف زکوٰۃ میں سے مستقل ایک مصرف ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے قرضے سے نکلو بھائی۔ قرضے والی زندگی بہت پریشانی کی اور بہت ذلت کی زندگی ہے۔ اس واسطے آدمی تنگ کھا لے لیکن قرضہ لے کر ہرگز نہ کھائے، روٹی چٹنی پر گزارا کر لے لیکن مقروض بن کے نہ جیے۔ بہت ذلیل ہونا پڑتا ہے قرضوں کی زندگی جینے والے لوگوں کو، اور بعد میں قرضہ لینے والے لوگ کئی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ سب سے پہلے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، فلاں مہینہ، وعدہ خلافی یہ بہت زیادہ، جھوٹ بہت زیادہ، اور اخلاقی گالی بہت زیادہ، غیبت بہت زیادہ، بہت سی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں قرضے لینے کے بعد۔ ایک گناہ نہیں ہوتا، کئی گناہوں کا انبار پڑ جاتا ہے، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے غارمین کو ذکر کیا ہے کہ قرض ادا کرنے والوں کو، جس کے اندر قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور قرض جو لینے والا ہے دینے والا وہ قرض معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کے پھلوں کے فصل وہ متاثر ہو گئی، یعنی ہلاک ہو گئی، اور قرض بہت زیادہ ہو گیا ان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا پوری فصل برباد ہو گئی اور قرضہ لے کر میں اناج اگایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں صدقہ دو تاکہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام نے صدقہ دیا ان کو، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا قرضہ ادا کر لیا۔ تو آپ چنانچہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ فتصدق علیہ الناس، سنن ابن ماجہ، باب تفلیس المعدوم والبیع علیہ لغرمائہ، حدیث نمبر 2444۔ تو قرضے سے نکلنے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے دے کر لوگوں کو قرضے سے نجات دلانا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ بہت سی بیوہ عورتیں ہیں جو قرضے میں پڑی ہوئی ہیں، بہت مجبور ہیں، ناقابل بیان ہے، ہم بول نہیں سکتے کہ آپ سمجھیے کہ بعض عورتیں قرضے کی وجہ سے جسم فروشی پہ مبتلا ہو گئی، دھندے پہ اتر گئی ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں، اللہ کی حفاظت امت مسلمہ کو بچائے، بعض ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو اس دھندے پہ لگا کر رکھا ہے قرضے کی وجہ سے۔ بعض برقع پہننے والی عورتیں اس قرضے کی وجہ سے مارواڑی اور غیر مسلم مردوں کا بستر بنی ہوئی۔ بہت برا حال ہے قرضوں کی وجہ سے امت مسلمہ کا، اور سودی قرضہ کبھی سر سے اترے گا نہیں۔ قرضے پر جو انٹرسٹ چڑھ رہا ہے، وہ انٹرسٹ کا پے جو کیا جا رہا ہے وہ جسم فروشی سے پے کیا جا رہا ہے، ناجائز عمل سے پے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے امت کی بیٹیاں، امت کی عورتیں کہاں چلی گئیں؟ تو کتنا ضروری کام ہے قرضے سے چھٹکارا دینا۔ عام طور سے ہمارے مزاج میں کیا ہے، غریب ہے، گزارے کو نہیں ہے تو پیسہ دو بھائی، کھا لے پی لے، بچی کی شادی کر لے، دوائی علاج کرا لے۔ اگر کوئی آ کر ہم سے بولتا ہے کہ صاحب میرے اوپر 2 لاکھ کا قرضہ ہے، بہت مجبور ہوں، آپ زکوٰۃ دیں گے تو میں اپنا قرضہ ادا کر لوں گا، ایسے افراد کو دینے کے لیے ہم لوگ عام طور سے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میں اس کو پیسے دوں گا تو یہ لے جا کے دوسرے کو دے دے گا، تو اس کو کیا فائدہ ہوا، تو میں ضرورت مند آدمی کو تو نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں، وہ دوسرے کو دے دے گا، لیکن وہ جو قرضے کی وجہ سے ڈوبتا جو جا رہا ہے اس سے چھٹکارا تو پائے گا۔ وہ دوسرے کو دینا در حقیقت دوسرے کو دینا نہیں ہے، وہ 2 لاکھ جو اس سے لے کر اپنے اوپر ہی تو خرچ کیا اس نے، تو وہ آپ کے ہی 2 لاکھ شمار ہوں گے، پہلے خرچ کر لیا، بعد میں آپ سے لے رہا ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا وسعت ذہنی سے کام ہمیں لینا چاہیے، قرضدار کو زکوٰۃ دے کر اس کے قرضے سے چھٹکارا دلائیں۔ اب اس میں بعض مدارس والے بھی قرضدار ہو جاتے ہیں، بیوہ عورتیں قرضدار ہوتی ہیں، بعض ائمہ قرضدار ہوتے ہیں، بعض تنظیمیں قرضدار ہوتی ہیں۔ واقعتاً جو قرضے میں جی رہے ہیں ان کو قرضے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ البتہ 2 باتوں کا لحاظ رکھیں وفر رقاب اس غارمین کے سلسلے میں۔ پہلی چیز کیا ہے، جو قرضے میں ہے اس کی پراپرٹی کتنی ہے۔ اگر وہ پراپرٹی بیچ کر قرضہ ادا کر سکتا ہے، پھر بھی پراپرٹی بیچنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر، صدقہ خیرات لے کر ہی غریبوں وہ اپنا قرضہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسے دماغ والوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے بندے پہلے اپنا پراپرٹی بیچو۔ ہاں، بیچنے کے بعد بھی تمہارا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہمارے زکوٰۃ کے مال سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس واسطے پراپرٹیاں بھی بچی رہیں، جائیداد بھی محفوظ رہے، اور زکوٰۃ کے پیسے سے میں دوسروں کے قرضے ادا کرتا رہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پھر واقعتاً قابل رحم شخص نہیں ہے، یہ قابل افسوس شخص ہے کہ جسے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں مجبوری سے نکلنے کے لیے اللہ نے مجھے راستے رکھے ہیں، لیکن پھر بھی میں عزت سے مجبوری سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہوں، لوگوں کی زکوٰۃ خیرات سے ذلیل ہو کر میں اس ذلت سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس کی پراپرٹی بیچنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور قرضہ معاف کرنے والا کتنا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو باقی ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس سے کتنی مدد کی جا سکتی ہے، اس طرح تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ قرضے سے نکالنے کے لیے اندھا دھن آگے نہ بڑھائیں، پوری اس کی تفصیل بھی ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے
جو مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین بات فرمائی تفسیر قرطبی میں کہ قرضہ کس واسطے لیا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ ناجائز کاموں کے لیے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی اگر تم زکوٰۃ کے پیسے سے کرو گے تو پھر تو انہیں ناجائز کاموں کی مزہ لگ جائے گا، لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لیتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، شادی کر رہا ہے دھوم دھام کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، جوڑا جہیز کے ساتھ، اور قرض دار ہو گیا 8 لاکھ کا، اب بھیک مانگنے آ رہا ہے، قرضے کے پیسے لینے زکوٰۃ کے پیسے لینے آ رہا ہے۔ بھئی تمہیں شادی میں 8 لاکھ اڑانے کی کس نے کہا تھا؟ یہ فضول خرچی یا حرام میں خرچ کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ایسے دسیوں طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ قرضہ لے کر حرام میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی مدد کی جائے گی تو پھر یہ کبھی حرام سے توبہ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسے قرضے کی وجہ سے ناجائز کاموں کے میں پڑ کر قرضدار ہو گیا، وہ شخص کو اگر قرضے سے نکالنا ہو اور بہت ذلیل ہو گیا اور توبہ طلّہ کر لیا، نماز کا پابند بن گیا، اب دکھ رہا ہے کہ بھئی اب ایسے حرام کاموں سے توبہ کر لے گا، تو رائٹنگ میں اس سے لکھوا لیں کہ آئندہ سے میں یہ حرکتیں نہیں کروں گا جو میں اب کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد گویا کہ اگریمنٹ اور وعدے کے طور پر اس سے لے لیا جائے، پھر اسے توبہ کرا کر اس کی مدد کی جائے تاکہ یہ شخص آئندہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ چنانچہ موجودہ دور میں ہم اس کی شکل کیا دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں۔ کیوں لون لے رہے ہیں بھائی؟ لون تو انٹرسٹ پہ ہوتا ہے، انٹرسٹ کہاں سے پے کریں گے آپ؟ کہیں مزدوری کیوں نہیں کر لیتے یا اپنے بزنس میں کسی کو پارٹنر کیوں نہیں بنا لیتے؟ جائز شکلیں ہوتے ہوئے بھی لون کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ لون لے کر لوگ گھر بناتے ہیں، لون لے کر شادی کرتے ہیں، لون لے کر بزنس کرتے ہیں، لون لے کر پڑھاتے ہیں، بعد میں سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ حرام انٹرسٹ تو حرام قرض ہی تو ہے لون۔ تو اس میں کون سی چیز جائز اور کون سے ناجائز کام کے لیے لیا ہے یہ دیکھ کر اسے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، چونکہ سماج میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کا ذریعہ معاش اب قرضہ بن چکا ہے، کمانا ومانا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ٹوپی اس کو، اس کی ٹوپی اس کو، بس ایسا کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے قرضہ لو، اب اس کے بعد چند دن مزے کرو، کچھ پیسہ جو ہے پروفٹ کے طور پر اس کو لوٹا دو، پھر دوسرے سے قرضہ لو، ہم ماہانہ پروفٹ دیں گے، مزے کرو، پھر تھوڑا 1-2-4 مہینے دے کے پھر بول دو کہ بھئی اب دھندا نہیں چل رہا ہے، مشکل ہے، ہم پروفٹ نہیں دے سکتے، پھر تیسرے سے لو۔ اس طرح لیتے 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 لوگ کروڑوں روپے کے قرضدار بن گئے اور آئی پی اٹھا کے چلے گئے کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، میری جان کو خطرہ ہے، میں سوسائڈ کر لوں گا، میرے اوپر اتنے لوگوں کا قرضہ ہے، یہ لوگ مجھے جان لینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ مزے سے بنداز پراپرٹیاں دوسروں کے نام پر، بیوی کے، بیٹے کے، سالے کے نام پہ بنا لے گا، اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھے گا، لوگوں سے لیتے رہے گا، جمع پروفٹ کے نام پر لوٹتے رہے گا، اور ایسے جو حرام طریقے سے پلنے کو اپنا دھندا بنا لیے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی سامنے رکھ کر قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا نہ دینا سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ ہرگز زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قرضے سے نکالنے کی کوشش کریں، بااعتماد لوگوں سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ ہم آپ کے اعتماد میں جو ہیں ان کے قرضے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہو گئی 14ویں بات جو غارمین یعنی 6واں مصرف۔ 7واں مصرف ہے آج کی گفتگو کی 15ویں بات، فی سبیل اللہ والی، کہ فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے۔ اگرچہ اس کا معنی عام ہے، اللہ کے راستے میں جو کون کوشش کر رہے ہیں وہ سب مراد ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ہم جتنا سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ مفسرین سمجھتے ہیں، صحابہ اور تابعین سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ فی سبیل اللہ سے اللہ کا راستہ مراد یعنی جماعت، دعوت، تبلیغ مراد یہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے۔ جیسے فی سبیل اللہ کا لفظ ہے اللہ کا راستہ، ویسے ہی صلاۃ کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دعا، لیکن دعا عام طور سے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نماز کے لیے۔ ویسے فی سبیل اللہ لفظ لغوی طور پر عام ہے لیکن اصطلاحی طور پر وہ مراد ہے مجاہدین کے لیے۔ ورنہ اگر فی سبیل اللہ سے ہر خیر کا کام کرنے والا مراد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن حدیث کا اس لفظ کے معنی کو لغوی لحاظ سے عام معنی مراد لے لیا جائے تو پھر تمام جمہور مفسرین سے ہٹی ہوئی رائے کے تفسیر بالرائے کے قائل ہو جائیں گے، جو ایک نمبر کی گمراہی ہے اور ہٹ درمی کی بات ہو جائے گی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں اس لفظ کے تحت میں اگر عمومی مراد لیا جائے گا تو بہت سی خرابی آ جائے گی، جیسے ابھی ہم ذکر کریں گے۔ علماء نے فی سبیل اللہ سے جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ مجاہدین مراد ہیں، اور ہندوستان میں اس وقت کوئی مجاہد نہیں ہے، کسی تنظیم کا کوئی مجاہد نہیں، اگرچہ کہ میڈیا اور دشمن اور نفرت پسند لوگ، شدت پسند لوگ، فرقہ پرست لوگ مجاہدین کے لفظ سے بدنام کر رہے ہوں، ہندوستان میں کوئی مسلمان اس وقت جہاد کے شوق میں نہیں ہے، بلکہ معاف کیجئے خوف میں مبتلا ہے مسلمان۔ تو یہ مصرف فی سبیل اللہ کا اس وقت ہندوستان میں کہیں پر نہیں پایا جاتا ہے کہ جہاد میں جان دینے والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ یہاں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ہر کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے یہ پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ فی سبیل اللہ عام لفظ مراد ہے۔ تو اس واسطے بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ہاسپٹل بنانے وہ بھی غریبوں کے علاج کے لیے ہے،
دینی کتابوں کی طباعت کرنے، وہ بھی غریبوں کی علاج، وہ بھی دینی کام کی اشاعت کے لیے ہے، دعوتی کوششوں کے لیے، اور ٹی وی چینلز چلانے کے لیے، اور بہت سے دوسرے ایسے کام اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ یہ بھی خیر کے کام ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگر اتنا زیادہ وسیع معنی لیا جائے گا تو جمہور مفسرین، محدثین، فقہا ان سب سے بالاتفاق گمراہ نظریہ قائم کرنے والے کہلائیں گے، پوری امت مسلمہ سے ہٹی ہوئی بات اور قرآن حدیث میں تحریف کرنے والے کہلائیں گے۔ کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ سے یہ سب مراد ہوں۔ اسکول بنا لیا، زکوٰۃ کے پیسے لے کر غریبوں کو پڑھانا ہے، کتنے دن پڑھاؤ گے؟ بعد میں فیسز نہیں لوگے، بعد میں پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں کر لوگے۔ مدارس جو بھی بنائے جاتے ہیں وہ کسی فرد کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں بنائی جاتی ہے، وہ کمیٹی اور سوسائٹی اور ٹرسٹ کے نام پر رہتی ہے۔ ایک صاحب گئے، دوسرے صاحب آتے، حتیٰ کہ ناظم بھی مدرسے سے سیلری لیتا ہے، پروفٹ نہیں لیتا ہے۔ اسکولوں میں کیا رہتا ہے؟ سیلری لی جاتی ہے، جو ہیڈ ماسٹر اور جو پرنسپل اور بانی رہتا ہے، فاؤنڈر رہتا ہے، یا پورا پروفٹ لیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ کمرشل ہیں، انکم سورسز ہیں، اس واسطے یہ راہ فی سبیل اللہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر فی سبیل اللہ میں داخلی ہے کہ ہاسپٹل بھی، اسکول بھی، اور دینی تنظیمیں بھی، دعوتی کوششیں بھی، ٹی وی چینلز بھی سب داخل ہیں، تو پھر 8 ہی مصرف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کہیں بھی خرچ کی جا سکتی، بول دو پھر اللہ رب العزت اتنی تاکید کے ساتھ 8 مصارف ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن مجید سے آیت ہی ہٹا دو، ختم ہو گئی بات۔ صرف ایک لفظ رکھ دو، فی سبیل اللہ بول کر، فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام آ جائے گا، تو بس خالی کافی ہے، بس اتنی ساری تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی پھر تو۔ اس واسطے اس لفظ کو عام نہ سمجھا جائے، جو مراد ہے وہی سمجھا جائے۔ جیسے صلاۃ کے لفظ سے دعا مراد ہے، لیکن اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، لیکن مراد اصطلاحاً وہ نماز مراد ہے۔ ویسے فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے اس سے عام لفظ معنی مراد ہے، عام معنی ہے، لیکن مراد اصطلاحاً وہ مجاہدین ہیں۔ ہاں، موجودہ زمانے میں اس کا مصداق کیا ہو سکتا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کے تحت اس وقت کون سے لوگ کام کر رہے ہیں اس مقصد کے تحت۔ چنانچہ مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل اللہ کے تذکرے سے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے پورے 8 مصارف میں اگر ہم غور کریں گے تو 2 باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی، غور کرنے والوں کو، عقل رکھنے والوں کو۔ ایک ہے ان مصارف میں بنیادی بات غریب اور محتاج لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، دوسرا ہے اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت۔ یہ 2 بنیادی مقصد ہمیں سمجھ میں آئیں گے، لہٰذا ان 2 بنیادی مقصدوں کے تحت ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عام طور سے لوگ یہ 7 مصارف 8 مصارف دیکھ کے خرچ نہیں کرتے، جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کو دیتے ہیں، اور دینی ادارے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو گویا کہ مجموعی طور پر 2 جگہ مصرف ہو گئے۔ اب جو شخص ہو یا جو فرد ہو، افراد ہوں یا ادارے ہوں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ چنانچہ مدارس کا جو نظام ہے وہ اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہے۔ اور ہندوستان میں اگر قسم کھائی جائے تو ہانس نہیں ہوں گے، اسلام کی حفاظت ہندوستان میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی، حکومتیں مسلمان ہارنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارا ہے، صرف مدارس کی وجہ سے۔ اور دین اس وقت بھی زندہ ہے دوسری کنٹریز کے مقابلے میں اسلام کی مدارس کی وجہ سے۔ اس واسطے ان کو زکوٰۃ دینا اس میں داخل ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی حفاظت میں لگیں، اور یہ زیادہ دینی درسگاہیں، طلباء، طالبات پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، انہیں آئندہ اسلام کی اشاعت اور حفاظت کی وسیع تر خدمات کے لیے تیار کرنا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کی ہے کہ دینی تنظیمیں جو خدمت خلق کے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور دینی تنظیمیں جو دینی خدمات میں لگی ہیں، یہ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم کی مالک بنا دیا جائے۔ یہ ہو گیا فی سبیل اللہ کی تفصیل۔ 8واں جو مصرف ہے اور آج کی گفتگو کی 16ویں بات ہے، وہ ہے ابن السبیل، یعنی مسافر، جن کو عربی زبان میں ابن السبیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے مصارف میں سے یہ مصرف ذکر کیا ہے، مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا، اس کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان چاہے اپنے وطن میں بہت زیادہ مالدار ہو، لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی محتاج ہو جاتا ہے۔ چوری ہو گیا پرس، آدمی کا فون چوری ہو جاتا ہے، پیکٹ مار لیتے ہیں لوگ، سفر میں آدمی پیدل ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، آدمی بہت ذلت محسوس کرتا ہے ایسے موقع پر۔ اللہ لعنت برسائے ان چوروں پر جو سفر میں چوری کر لیتے ہیں لوگوں کی۔ کتنی بد دعائیں لگیں گی اور کیسی ذلت کی موت مریں گے جو سفر میں چوری کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر فوری طور پہ آدمی رقم بھی نہیں منگا سکتا۔ پہلا زمانہ جیسے کارڈ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اے ٹی ایم نہیں تھا، تو کہاں سے منگائیں گے فوری طور پہ؟ تو ان کو بھی زکوٰۃ کی اتنی مقدار دینا کہ جس سے وہ گھر تک پہنچ جائیں۔ یہاں دیکھیے شریعت میں کتنا لحاظ رکھا گیا پریشان حال لوگوں کا، کہ آپ سفر میں پریشان ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے گا۔
چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اس وقت میں گویا کہ محتاج ہے، غریب ہے۔ اس واسطے جو واقعتاً مسافر ہے اور مجبور ہے، اسے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی اتنی مدد کی جائے جس سے وہ اس مجبوری سے نکل جائے، یہ جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک بات یہ بہت لحاظ رکھنی چاہیے کہ آج کل بعض لوگوں نے اس کو پیشہ بنا کر رکھا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے دھوکہ دینے کی خاطر مجھے فیملی کو لا لیے، ہم فلاں جگہ جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے، ہمارا پیسہ لٹ گیا، ہمارے بیگ چوری ہو گئے، آپ ہماری مدد کریں، اور جانے کے لیے 1500 روپے پڑتے ہیں، آپ ہماری 1500 کی مدد کر دیں، اس سے بھی لیٹا، اس سے بھی لیا، اس سے بھی لیا۔ میں نے بھی دیکھا ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہوئے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، میرے کو فلاں جگہ جانا ہے اور ایک 30 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑا مدد کر دیں۔ 50 روپے کی ہم نے مدد کر دی، تو دوسرے دن پھر کسی وجہ سے سفر سے واپسی یا دیکھا تو پھر وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ آ کے مانگ رہا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ 3-4 مرتبہ دیکھ لیا تو معلوم ہوا کہ مسافر سفر پر جانے والے جو بس اسٹینڈ پر کھڑے رہتے ہیں، ان سے وہ شخص، چونکہ ہر دن وہاں پر بدلتے رہتے ہیں نا لوگ، سفر کے لیے جو بس اڈے پہ آتے ہیں وہ کوئی پیٹنٹ لوگ تو نہیں رہتے ہیں کہ روز آتے ہوں، سفر پر جانے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں، تو ہر دن نئے چہرے سے واسطہ پڑے گا۔ تو لوگوں نے دھندا بنا کر رکھا ہے، فیملی کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، برقع پہنے ہوئے چھوٹے بچوں کو لے کر رات کے 11 بجے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر مانگتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، واقعتاً مجبوری ہے تو اللہ ہمیں مدد کی توفیق دے، اور اگر یہ ڈھونگ ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ تو مصنوعی جو مسافر ہوتے ہیں ان کو دینے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ان کے دھوکے سے بچنے کے لیے ٹکٹ خرید کر ان کے ہاتھ میں دیا، اب اس بس سے جانا ہے نا، آپ بیٹھ جاؤ، میں ٹکٹ لے کے دے دیتا ہوں۔ ٹکٹ لے لیے، وہ جانے کے بعد بس جیسے ہی چلنا شروع ہوئی، ٹکٹ واپس کر کے اس سے 10 روپے کم ہی دے دو میرے، لیکن لے کے اتر جاتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ لوگوں نے دھوکہ دے کر اعتماد ختم کر دیا ہے، اس لیے معلومات حاصل کر کے تحقیق کر کے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ 16 باتوں پر 8 مصارف کی تفصیل مکمل ہو گئی۔ اب یہاں 2 باتیں مزید باقی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان 8 مصارف میں سے 3 مصرف ایسے ہیں جن کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ 2 مصرف تو نص سے ثابت ہیں اور تیسرا اجتہادی ہے۔ 2 مصرف کیا ہیں؟ ایک ہے ترجیحی مصارف میں سے دینی مدارس اور دینی ادارے، ان کو زکوٰۃ دینے میں مقدم رکھنا چاہیے، چونکہ زکوٰۃ کے مصارف کے جو مقاصد ہیں وہ 2 ہیں، ایک غریبوں کی حاجت پوری کرنا اور دوسرا دین کی اشاعت اور حفاظت کرنا، اور یہ دونوں مقاصد مجموعی طور پر مدارس میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں غربت بھی ہوتی ہے، وہاں پر دین کی اشاعت اور حفاظت بھی ہوتی ہے، اس واسطے اس کو مقدم رکھنا چاہیے اپنے زکوٰۃ کے مصرف میں۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے مدارس سے، ان کو ایڈس کی بیماری ہوتی ہے مدارس سے، بہت چڑھتے ہیں اور وہ خاندانی منحوس ہونا دکھاتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ صحیح آتا، نہ قرآن صحیح آتا، نہ حدیث آتا، نہ اسلام معلوم ہے، اپنے کچھ دین کے کام یا خیر کے کام اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھے ہیں، وہ بھی علماء کے اپوزٹ، اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، اسی کو سمجھتے ہیں جیسے بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، رفاہی کام کرنا، یہی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اپنے پیسے سے یا اپنے باپ کے پیسے سے کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے، جو خرچ کر رہے ہیں، جو مدارس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس کار خیر سے روکنا چاہتے ہیں۔ ان بندوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، عقل ٹھکانے لگا دے۔ تو ترجیحی مصارف میں ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آج دشمن جو کام کر رہا ہے مدارس مٹانے کا، وہ کام ہمارے یہ نادان دوست کر رہے ہیں۔ وہ قانون کے ذریعے سے مٹانا چاہ رہا ہے، یہ نفرتوں کے ذریعے سے مٹانا چاہ رہے ہیں، اپنے بیانات اور لیکچر اور اپنے جھوٹے مضامین کے ذریعے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے، علماء اور مدارس، ہم یہ مانتے ہیں کہ مدارس میں بعض جھوٹے بھی ہیں اور اکثر و بیشتر سچے ہیں، جھوٹ اور سچ کی پہچان کرو نا۔ ہم تائید نہیں کر رہے ہیں جھوٹے مدارس کی، اور جو مدرسہ زمین پر ہے ہی نہیں ہے، جو مدرسہ چلتا نہیں ہے، جہاں پر نہ بچے ہیں نہ اساتذہ ہیں، صرف ایک رسید لے کر گھومتے پھرتے ہوئے وہ لوٹ رہا ہے، اس لٹیرے، ظالم، چور، ڈاکو، حرام کھانے والے کے جو اس شخص کو ہم دینے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اسے ذلیل کر کے اس کی چوری کو میڈیا کے ذریعے سے بتا کر یہ چور ہے، اسے نہ دیا جائے۔ اس وقت ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیس تو نہیں کر سکتے آپ اس پہ، تو امت کا جو سرمایہ اس کے پاس جا رہا ہے اس سے کیسے بچائیں گے؟ تو اسے میڈیا کے ذریعے سے بتا کر یہ لٹیرا ہے، اسے کوئی نہ دیا جائے، یہ چور ہے، اسے نہ دیا جائے، اور اپنے دینے کا بھی کوئی نظام بنایا جائے۔ لیکن تمام مدارس سے بے اعتمادی کرنا یا ہر مدرسے پر اعتماد کر لینا، یہ ہماری کم عقلی کی بات ہے نا۔ ہمیں فرق کرنا چاہیے صحیح غلط میں، لیکن ترجیحی مصرف اس کو رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہے ترجیحی مصرف اپنے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں ان کو دینے کی کوشش کریں، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اصول اور فروع کو نہ دیا جائے، یعنی ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، میاں بیوی کو، بیوی شوہر کو یہ زکوٰۃ نہ دیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خاندان میں جو محتاج ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ چنانچہ دیکھیں
زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں آپ اپنے رشتہ داروں میں سے ضرورت مند بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، پھوپھی بھتیجے کو، بھتیجا پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماموں بھانجے کو، خالہ بھانجے کو، اور بھانجا ماموں اور خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساس اپنے داماد کو، جو غریب ہے، بھکاری داماد ہے، محتاج ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ، اپنی بیوی کی نہیں۔ جو بیوی کی زکوٰۃ ہوگی تو اپنی ماں کے حق میں ہو جائے گی، اور سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، داماد اپنے سسر کو، سالہ اپنے بہنوی کو، بہنوی اپنے سالے کو، اور سالی اپنے بہنوی کو، اور بہنوی اپنی سالی کو زکوٰۃ۔ جب یہ سب محتاج ہوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی اس بات کا لحاظ رکھیں، محض رشتے نبھانا مقصود نہ ہو، محتاج ہو نہ ہو، رشتہ داریاں نبھ جائیں، اس لیے پوری زکوٰۃ رشتہ داروں میں ہی دے رہے ہیں اور کہیں دوسری جگہ پر دے ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ایسا دیکھا جائے تو بھئی مصرف میں فقراء اور مساکین ہیں، فقر اور مسکنت مراد ہے، رشتہ داری مراد نہیں ہے۔ ہاں، رشتہ داری کے ساتھ مسکنت اور غربت کے ساتھ قرابت بھی جمع ہو گئی ہے، رشتہ داری بھی جمع ہو گئی ہے، تو اس واسطے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اقربا پروری مراد نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو پال لیتے رہو زکوٰۃ سے، کچھ زکوٰۃ رشتہ داروں میں دینے کو ترجیح رکھیں اور بقیہ غربا میں دینے کا اہتمام کریں۔ تیسرا جو مصرف ہے وہ مصرف ہے پڑوسی۔ یہ اگرچہ کہ نص سے ثابت نہیں ہے، لیکن پڑوسی کے جو دیگر روایات آئے ہیں اس کے حقوق کے سلسلے میں، اس کے ضمن میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کے حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دینے میں اس کو مقدم رکھیں، پڑوسیوں کو، اور پڑوسیوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے اعانت کی شکل اس کے حسن سلوک میں داخل ہے، اور قرب و جوار ہونے کی وجہ سے وہ مقدم بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو دینی مدارس پر اپنا رونا روتے ہیں یا نزلہ اتارتے ہیں، ان کو اپنی حرکت سے توبہ کرنا چاہیے، اور چونکہ علماء اور طلباء اور دینی خدام سے نفرت کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ذلت کی موت بھی ہو جاتی ہے اور نسل بھی محروم ہو جاتی ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے دین کا اور دنیا کا، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس سے توبہ کر لینا چاہیے، اس میں زیادہ کھل کر جری نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ ترجیح مصارف ہو گئے۔ اور ایک غلط فہمی جسے ہمیں دور کرنا چاہیے آج کی گفتگو میں، بعض لوگوں کا خیال ایسا ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس واسطے اگر دور سے لوگ آتے ہیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے، مدارس کے لیے، تو مسجدوں میں بہت زیادہ ناراضگی دکھاتے ہیں کہ تمہارے شہر میں نہیں ہے کوئی دینے والا، تمہارے گاؤں میں نہیں ہے کوئی دینے والا، تم دینا ہو تو دو، نہیں دینا ہو تو اپنی گلی ناپو، لیکن تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم یہ بولو کہ اس شہر سے اس شہر کیوں آئے؟ اگر ویسا دیکھا جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے بہت سے ملک اور کنٹریز دوسرے کنٹری سے پیسہ لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، تو مارو جوتے جا کر اپنی اس کنٹری کے وزیر اعظم کو کہ تم کیوں اتنا قرضہ لے رہے ہو دوسری کنٹری سے، اپنے کنٹری کے پیسے سے چلاؤ ملک، بس دوسری کنٹری سے کیوں لے رہے ہو؟ تو اگر دیکھا جائے تو ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے پیسہ لے کر اپنا گزارا کرتی ہے، قرض دار بنتی ہے، اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے مدارس ایسے ہیں اور بہت سے مسجدیں ایسی ہیں جو تعمیر ہوئی ہیں دوسرے کنٹری کے پیسوں سے، اگرچہ کہ قانونی طور پر ہی آئے ہیں، جیسے ہندوستان میں کتنی مسجدیں وہ ہیں جو کویت اور سعودیہ کے رہنے والے کفیل احباب نے بنائی ہیں، تو منع توڑ دیں وہ ساری مسجد نعوذ باللہ۔ پھر تو دوسرے ملکوں سے بھی تعاون لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اور فقہا نے صرف ترجیح دی ہے کہ بھئی اپنے شہر میں دیا جائے، کوئی مکروہ بھی نہیں لکھا ہے کہ دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ، ہاں اپنے شہر میں ضرورت مند ہوتے ہوئے وہاں نہ دے کر دوسری جگہ منتقل کرنا، لوگ اپنے شہر میں بھی دیتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی دیتے ہیں۔ اگر ویسا دیکھا جائے تو پھر مسلمانوں کی جو وسعت ہے، اسلام برادری، جو ساری دنیا میں اسلام کی نسبت سے ہمیں جو اخوت حاصل ہے، وہ اخوت ہی ختم ہو جائے گی۔ بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی رقم بہت زیادہ نکال رہے ہیں، اور بعض ملک ایسے ہیں جو غریب ہیں جہاں پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ لوگ، انہیں وہاں کیا کیا جائے؟ پھر وہاں اس ملک کی زکوٰۃ اس ملک میں نہیں پہنچائی جائے گی۔ پھر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے ہی سے تو لوگوں کا بزنس بھی بڑھتا ہے، لوگوں کے حالات بھی درست ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے بڑے بڑے صاحب ثروت اور تجار و صنعت کار، بڑے پیمانے کے جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پورے ملک میں دینی کاموں کو وہاں اس سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہاں لوگوں کی زکوٰۃ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہیں پر پوری خرچ کر دی جائے تو بھی وہ بہت زیادہ ہے اور بچ جائے گی، تو انہیں آس پاس کے علاقوں میں پہنچانا چاہیے۔ تو اس وقت آپ بھی دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دور دراز علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے مدینہ لائی جاتی تھی، اور اس کا بیشتر حصہ مدینہ والوں پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی عالم اسلام کے چپے چپے سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال پہنچایا جاتا تھا۔ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دوسرے کی زکوٰۃ دوسرے ملک میں جاتی ہے، دوسرے شہر میں جاتی ہے۔ مسلمان چونکہ ایک آفاقی امت ہے، عالمی خاندان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت نے آپس میں جوڑ رکھا ہے، تو اس سلسلے میں اپنے کو کنواں نہیں بننا چاہیے، سمندر بننا چاہیے۔ سمندر اپنا سینہ جلا کر بھاپ جمع کر کے ہواؤں کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ بادل بن کر دور دور تک برسے۔ مسلمانوں کا بھی مزاج یہی ہونا چاہیے کہ ان کا تعاون دور دور تک پہنچے اور دین کے ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کی شرکت ہو۔
اور یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو انہیں نصیحت کی کہ پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، اور جب ایمان لے آئیں تو نماز کا حکم دینا، نماز پڑھنا شروع کریں تو زکوٰۃ کا حکم دینا، اور مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کرنا۔ تو یہاں جو انہی کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے، یہ قید تاکیدی اور اس درجے کی احترازی نہیں ہے کہ وہ وہیں خرچ ہوگا، دوسری جگہ پر خرچ نہیں ہوگا۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے، نئے نئے مسلمان ہیں، اگر ان کا پیسہ لے کر دوسرے ملک میں جاؤ گے، دوسرے شہر لے جاؤ گے، انہیں بدگمانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے انہی کے لوگوں میں خرچ کر کے انہیں ایک طرح کے مددگار اور ہمدرد بناؤ، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا تو وہ لوگ باہر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس حدیث سے غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے وہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ حدیث کا مطلب وہ ہوتا تو فقہاء اس کو زیادہ سمجھتے تھے ہمارے مقابلے میں۔ یہ تفصیلات تھی زکوٰۃ سے متعلق۔ حاصل یہ کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بہت عظیم الشان رکن ہے، بڑی عبادت ہے، خالق اور مخلوق دونوں کے حق کا اس سے تعلق ہے، اور اس عبادت کو بہت اہتمام سے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ان مصارف کی تفصیل کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح مصرف میں زکوٰۃ خرچ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصارف کی سمجھ اور ان مصارف پر صحیح تحقیق کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔